کچھ میری گزارشات ہیں، آپ نے بڑی توجہ فرمانی ہے۔ آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اعلان حق کے لیے۔ جہاں بھی ہوں آپ کسی سے مار نہ کھا سکیں، کوئی آئے آپ ترنت جواب اس کو دیں۔ آپ کے پاس کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے۔ یہ دور ہے فتنے کا، اور فتنے کا جب دور چلتا ہے نا، اس وقت ایمان ہر ایک کا کمزور ہوتا جاتا ہے، مگر وہ لوگ جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ذکر کرنے کے اندر ہوتے ہیں، ایمان کی حفاظت بغیر ذکر کے نہ ہوگی۔ کوئی انسان چاہے نہ کہ میں بغیر ذکر کے ایمان کی حفاظت کروں۔ میرے نبی نے فرمایا جددوا ایمانکم لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو نیا بناؤ لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ ایمان جب بھی صحیح ہوگا جب ہم اس کو بار بار ذکر کریں گے، ذکر پر ہوگا۔ اب سب فتنے کے ہی ہیں، لیکن بدترین فتنہ غیر مقلدیت کا ہے۔ جس نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بات کے ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ شیعہ کی ایک قسم ہے۔ خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، قسم ہے اللہ کی ذات کی، جب ان کو کہا جائے کہ صدیق اکبر نے یہ فرمایا ہے، یہ کہیں گے ہم صدیق کی بات نہیں مانتے، رسول کی بات رہا۔ فاروق اعظم نے یہ کیا ہے کام، آپ تجربہ کر لیں، یہ کہیں گے ہم فاروق کی بات کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کے نام نبی کی بات مانے اور کسی کی ہم نہیں مانتے۔ تو جب جو صدیق فاروق جن پر خدا کے انعام تھے، جن کے پیچھے ہم نے چلنا تھا، اگر ان کی بات نہیں مانی صدیقین کی، تو بتاؤ ہدایت ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ ان کے بغیر ہم ہیں کس کام کے؟ یہ آپ یعنی عموماً ہر دغا باز دھوکے باز جو مکار فتنہ پرور ہوتا ہے، اس کے اندر شیطانیت کے اثرات ہوتے ہیں اور شیطان نے سمجھاتا ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے پڑھنا، چاہے نماز جہری ہو جس طرح مغرب عشاء فجر ہے، چاہے نماز سری ہو جس طرح چاہے ظہر اور عصر ہے، عبادت ہے یہ دو نمازیں، ان کو سری کہا جاتا ہے، امام ان کے بعد سے نہیں پڑھتا۔ جو ہو چاہے امام آہستہ پڑھ رہا ہے یا بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام کے پیچھے بالکل نہ پڑھنا، ان جہرا اور ساکٹا، چاہے بلند آواز سے پڑھے چاہے آہستہ، امام کے پیچھے تم نے کچھ قرات نہیں پڑھنی۔ اب آپ یہ دیکھیں حدیث، بتی ہو رہی جلا رہا ہے وارندہ کے سارے پتہ لگ بن جائے۔ یہ دیکھو جی، اللہ ذرا قریب آ جائیں، آپ ذرا یہاں قریب آ جائیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی نظر آ رہا ہے نبی صلی اللہ تعالی کیا فرمایا؟ یکفی کا قرات الامام، تیرے لیے کافی ہے امام کا پڑھنا، خافتا اور جہرا، چاہے آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے۔ اب ہمارے لیے قرات کی کوئی گنجائش ہے آگے نبی کے فرمان کا؟ کہتے ہیں جی حنفیوں کے پاس حدیثیں نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس حدیثیں نہیں تو حدیثوں کا وارث کون ہے؟ وارث ہم حدیث کے بیٹھے ہیں جنہوں نے ساری زندگی حدیثوں پر جلا کر کے دیے۔ اور یہ میرے ابن عباس، ہاں، اور اس دن کی یاد رکھنا، یہ بات حدیث آ گئی۔ اب آپ یہ ساری حدیثیں آ رہی ہیں، یعنی اب میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ کوئی صحابی اگر قال رسول اللہ نہ کہے، حدیث بیان کر دے، تو ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ تمام صحابہ عدول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر صحابی سچا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پر پہنچو گے۔ اب ہدایت صحابہ کے اندر بند ہو گئی، صحابہ کے پیچھے چلیں گے ایمان صحیح۔ اب آپ صحابہ سے پوچھیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ فرماتے ہیں
لأن صحابة عدول وما عدا روا من القراءة خلف الامام عن سمانین صحابہ، 80 صحابہ جو بدری تھے اور جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا، سب یہ سارے صحابہ امام کے پیچھے نماز قرات پڑھنے کو، فاتحہ پڑھنے کو منع کرتے تھے۔ خبردار امام کے پیچھے مت پڑھنا، یہ فرمایا کرتے تھے۔ اجماع ہو گیا، جہاں 80 صحابہ فتویٰ دے دیں وہاں بتاؤ پھر ہمیں کوئی گنجائش مل سکتی ہے ایبازی میں۔ پھر یہ فرمایا، آپ دیکھیں، فرمایا ہذا ابو بکر نے صدیق و عمر فاروق و عثمان بن عفان و علی مرتضی و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبداللہ بن مسعود و مجاہد بن ثابت و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یقولون، سارے کے سارے کہتے تھے خبردار امام کے پیچھے کوئی نہیں پڑھے۔ کانوا ینہون من القراءۃ خلف الامام، یہ روکتے تھے امام کے پیچھے مت پڑھنا۔ اگر صدیق اکبر کی نماز جب کیا ہوگا، ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے، اصل میں یہ صحابہ کو کفر میں ڈالنا چاہتے ہیں، شیعہ کی طرح، جس طرح یہ ہے شیعہ کی قسم، یہ غیر مقلد کون ہے؟ شیعہ کی ایک قسم ہے۔ اب یہ کہیں گے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب صدیق اکبر نے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 23 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، فاتحہ نہیں پڑھی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا۔ اب صدیق اکبر جب فاتحہ کا، اور فاروق اعظم جب فاتحہ کا، اور عثمان جب فاتحہ کا، اور علی مرتضیٰ فاتحہ سے منع کر رہے ہیں، یہ خود نہیں پڑھتے تھے نا۔ اب جب انہوں نے روکا ہے تو اب یہ نہیں پڑھتے تھے، تو ان کا فتویٰ ہو گیا کہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہ ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین کی نمازیں کوئی نہیں تھی، سب بے نماز تھے، سب بے نماز تھے۔ ان سے عام بچہ پوچھے نا جی فاتحہ جو کوئی نہ پڑھے تو نماز ہوگی، یہ کہے گا نہیں ہوگی، جہر کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی۔ جو آپ تجربہ کر کے پوچھ لینا۔ اب جب ان کا فتویٰ اب نہیں ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہرگز نہ ہوگی، تو اب یہ سارے صحابہ بے نماز رہے نا ساری زندگی۔ اب جو بے نماز ہوگا وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ شیعہ کا عقیدہ صحابہ کے جنتی ہونے کا نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحابہ کے جنتی ہونے کا نہیں ہے۔ یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ کی بات آپ مانتے ہیں، شیعہ کے پیچھے آپ کو چلتے ہیں، یہ مستقل گمراہ کی فرقہ ہے، الیاذ باللہ، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں، یہ بس فتح سنیں۔ اب یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ حَجْرٌ، میں یہ چاہتا ہوں جو امام کے پیچھے قرات پڑھے نا اس کے منہ کو پاڑ کر پتھر اس کے منہ میں دے دوں کہ بدبخت امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں احباب جیل میں۔ اب آپ دیکھیں آگے حضرت عمر خطاب کی یہ بات، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں من قرأ خلف الامام، جس نے امام کے پیچھے پڑھا فلیس علی الفطرہ، وہ اسلام پر ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو۔ جس نے امام کے پیچھے پڑھی قرات وہ فطرت اسلام پر بھی خدا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی حضرت علی مرتضیٰ کا فتویٰ کہ یہ اسلام میں سے کوئی واسطہ نہیں، بات ہے۔ اب یہ فرمایا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیت الذی یقرأ خلف الامام، کاش جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے جو بھی ہو علی فوہ ترابا، دل چاہتا ہے کہ مٹی لوں اس کے منہ میں ڈال دوں، اس کا منہ مٹی سے بھر دوں۔ اب یہ صحابہ کرام ان کا فتویٰ ہم مانیں یا ان لوگوں کا فتویٰ مانیں؟ تو صحابہ کرام یہ فرما رہے ہیں چاہے کچھ ہو جائے ہم امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میرے صحابہ آئیں گے، جس علاقے کے اندر میرا صحابی نے انتقال کیا ہے اس علاقے کے تمام علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، ذاکرین، محدثین، مفسرین، حفاظ، قراء، جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے دنیا کے اندر، جس
علاقے میں رہنے والے تھے، وہاں صحابہ، ایک صحابی فوت ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب اسے اٹھائیں گے اس سارے علاقے کا امام بن کے وہ میرا صحابی قیامت کے دن آئے گا۔ میرے صحابہ کی یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے جو کون لوگ ہیں، اے میرے نبی یہ سمجھ لینا کہ جو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، یہ اتنی شان کے بن چکے ہیں، والذین اتبعوہم جو بھی ان کی اتباع کرے گا صحابہ کی قیامت تک رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے بھی راضی ہو چکا ہے۔ اب آپ اتباع کریں صحابہ کرام کی، جس طرح فاتحہ نہیں پڑھ رہے، صحابہ کرام کی اتباع میں فاتحہ نہیں پڑھ رہے، جب یہ فیصلہ ظاہر ہو گیا میرے نبی نے کتنا ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم پر راضی ہو گیا کہ یہ دن اتباع صحابہ کی دی ہے۔ اب میرے دن میں آئی بات، صحابہ کرام کی اتباع میں اللہ راضی ہوتے ہیں۔ والذین اتبعوہم فرمایا، نتبعوہ فرماتے تو نبی ہوتا، یہاں والذین اتبعوہم جو ان کی اتباع کریں گے رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ اب آپ ذہن میں رکھیں، آپ نے فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی، اپنے رب کو، اپنے نبی کے صحابہ کی اتباع میں اللہ ہم پر راضی ہو چکا ہے۔ جب اللہ ہم پر راضی ہے تو ہم فاتحہ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں ضرورت نہیں، جب صحابہ نے نہیں بڑی فتویٰ ان کا کی ہے، ان کی اتباع میں سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ سمجھنا میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی شان صحابہ کی بار بار، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بار بار ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ میرے نبی کی نبوت کے کون یہ لوگ گواہ ہیں، ان سے بڑھ کر نہ کوئی پاک ہے، نہ کوئی طیب ہے، نہ کوئی طاہر ہے، نہ ان سے بڑھ کر نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی غوث قطب ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ساری امتوں کے اندر افضل ترین ہے جو یہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے ہما وقت نبی کی خدمت کی ہے، اپنی جانیں قربان کی ہیں حق پر۔ جب ان کا یہ معاملہ تھا، اب آپ خود غور فرما سکتے ہیں کہ اتنی بڑی شان والے لوگوں کی اتباع نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے۔ ان کا عقیدہ غیر مقلدین کا یہ ہے کہ سوائے حضور کے لفظ کے کسی صحابی کی بات کو ماننا نہیں۔ آپ سمجھیں، حضرت مولانا شیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اور میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر ہم نے سفر کرنا تھا، سفر میں جا رہے تھے، رستے کے اندر ایک غیر مقلد بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو تم بھی بڑے اچھے لوگ، ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ انہوں نے کہا نا ہم اہل سنت ہیں، والجماعت نہیں ہے، یہ بلے بلے ہمارے اندر نہیں ہے۔ والجماعت سے صحابہ کو خارج کر دیا۔ جب کہتے ہیں ہم اہل سنت، نبی کی سنت کے تابع، والجماعت جماعت سے برا صحابہ کی جماعت ہے، ہم ان کے تابع، یعنی کہ نہیں والجماعت بلے بلے نکال دو، ہمیں بلے نہیں آتے، صرف سنت والے ہیں، ہمیں یہ نہیں مان۔ جس نے صحابہ کو ایسے نکال دیا اس کو ہم مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، یہ ایسے بدترین انسان ہے خدا کی مخلوق میں، ارذل ترین، جن کا وجود جو ہے، یا آپ غور فرمائیں 1880 سے پہلے جن کا وجود ہی کائنات میں نہیں تھا، اس سے پہلے وہ دکھا دے، 1880 سے پہلے کوئی دکھا دے ان کا وجود ہو، جب ان کا پہلے وجود بھی نہیں، نو ساختہ لوگ ہیں، فلہذا یہ قرآن حدیث کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اے اہل کوفہ، تمہارے اس محلہ کوفہ میں ایک شخص ہوگا جس کا نام نعمان اور باپ کا نام ثابت ہوگا، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، مولعۃ الارض، جس زمین کو اللہ کے دین سے بھر دے گا، اتنا علم اس کے پاس ہوگا کہ زمین کو اللہ کے دین سے بھر دے گا، اتنا بڑا ہوگا۔ اور فرمایا
ایک جماعت اٹھے گی آخر زمانے میں جو اس کو برا کہے گی، وہ ایسے برباد ہو جائیں گے جس طرح صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن برباد ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اس طرح وہ برباد ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی ذرا مولانا مراقب دکھا دو سارے، آپ کو میں تیار کر رہا ہوں، کوئی بات آپ سے کرے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ جب صدیق نہیں پڑھتے، خلفائے راشدین نہیں پڑھتے، اشرا مبشرہ نہیں پڑھتے، ابن عباس نہیں پڑھتے، ابن مسعود نہیں پڑھتے، اور ابن عبداللہ نہیں پڑھتے، یہ سارے صحابہ جب 80 صحابہ کے بہت بڑے بدری نہیں پڑھتے، جب یہ نہیں پڑھتے، اگر ان کی نماز ہو گئی ہے، اگر جنت صحابہ کے علاوہ ہو تو جنت کی ضرورت بھی نہیں جس میں صحابی نہ ہو۔ ہمیں جنت بھی وہی پیاری ہے جس حضور کے صحابہ ہوئے، حضور کے صحابہ کے علاوہ ہمیں جنت بھی پسند نہیں ہے۔ جہاں صدیق نہ ہوگا ہمیں وہ جنت بھی پسند نہیں ہے۔ جنت بھی وہ ہے جہاں صدیق اکبر ہوگی۔ اگر ان لوگوں کو ہم کہہ دیں گے ان کو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی بات ماننے کے قابل بتاؤ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ آج سنو تو ان کی بات کبھی نہیں ہے۔ تو اس واسطے آپ حضرات نے یہ سمجھا۔ اب میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، حضرت علی مرتضیٰ اتنا بڑا علم تھا کہ حضرت فرماتے تھے 80 اونٹوں کا بوجھ کاغذوں کا لاد کے لاؤ، 80 اونٹ لدے ہوئے کاغذوں سے آئیں، میں صرف بسم اللہ کی با پر میں لکھوں بھی یہ کاغذ پورے نہ ہوں گے۔ اتنا علم حضرت علی مرتضیٰ میں ہے۔ اب یہ دیکھیں حضرت ذرا آ جانا مولانا، ذرا آ جانا یہ دیکھنا۔ یہ بھی صحابی حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ قال سمعت علی بن رضی اللہ عنہ سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یقول الا انبئکم برجل من کوفہ ومن سوادکم کوفہ محلے میں ومن بلدکم هذا ومن کوفتکم هذه یکنا بابی حنیفہ، جس کی کنی ابو حنیفہ ہوگی۔ کیا ہوگا کہ ملا قلبہ علما وحلما، اس کا خدا دل بھر دے گا علم کے ساتھ، اور علم کے ساتھ اتنا علم ہوگا کہ اب قلب کی انتہا کوئی نہیں۔ عرش معلیٰ جس قلب میں آ جائے اس قلب کی کوئی انتہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے حضرت امام ابو حنیفہ کا اتنا علم تھا کہ عرش معلیٰ بھی آ جائے تو وہ پورا نہ ہو سکے، اتنا بڑا علم اللہ نے ان کو رکھا تھا، اتنا ان کا دل میں بھرا ہوا تھا۔ فرمایا سجادک بھی قوم فی آخر الزمان، آخری زمان کے اندر ایک قوم ہلاک ہوگی، برباد ہوگی، ان پر غالب ہو جائے گا تنافس، سمجھ آ گئی، بدبختی، حسد، کینہ ان کے اوپر آ جائے گا۔ یقال البنادیہ، انہیں بنادیہ کہا جائے گا۔ فرمایا کما ہلاکت الرافضہ بابی بکر و عمر، یہ اس طرح برباد ہو جائیں گے جس طرح ہلاک ہو گئے کافر یعنی رافضی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ان کو کہہ کے ہلاک ہو گئے نا، یہ اب ہلاک ہونے والوں کی بات ہم مانیں، جن کو حضرت علی کہتے یہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک سے مراد تھا جہنمی ہو گئے، دوستی ہو گئے۔ دوستوں کی بات مانے تو جنٹیوں کی کیوں نہ مانے؟ جنٹی کون ہے؟ اشرا مبشرہ جن کی سند نبی نے دی ہے۔ اب جنٹیوں کی بات تو مانے نہیں، اور دوستوں کی بات مان لیجیے، ہمارے عقل میں آ سکتی ہے؟ فلہذا اس کے پرہیز کیا جائے۔ اللہ آپ کو مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ میں نے بتانا تھا، سکھانا تھا آپ کو۔ یہ کتاب جو میں نے عرض کیا نا، اس کا نام ہے عمدۃ القاری، آپ ذہن میں رکھنا، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 12-13۔